سیاست میں بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان کے لیے بھی باقاعدہ سارے میرے خیال میں جتنے ان کے خیر خواہ ہیں ان ساروں نے ان کو مشورہ یہی دیا کہ بیک چینل اوپن رکھیں، بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں. گالیاں نکالنے سے، آرمی چیف کو برا بھلا کہنے سے گزارا نہیں ہوتا. اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارگٹ کریں اور آئندہ کے الیکشنز کی تیاری کریں، وہی بہتر راستہ ہے. لڑائی کر کے فتح نہیں کر سکتے آپ اسلام آباد، اس طریقے سے حکومت نہیں ملے گی. یہ عمران خان شاید مس ریڈ کر رہے ہیں اپنی پرانے والی پالیٹکس کو. اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس پروسیس کو بیک کر رہی تھی کہ عمران خان یہ کر گزرے. اب اس پروسیس کو کوئی بیک نہیں کر رہا اور افورڈ بھی نہیں کر سکتا. جو واشنگٹن کا بیان ہے وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عمران کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور حکومت وقت کے لیے بھی، کہ یہ دھرنوں والی سیاست اچھی نہیں ہے. اس سے عدم استحکام کا دنیا تاثر لیتی ہے. ویسٹرن ورلڈ اسے اور طریقے سے دیکھتا ہے. آپ اپنے دھرنا لے کر بیٹھ جائیں پارلیمنٹ کے سامنے، پی ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ ہو گیا، بڑی خوشی سے بتائیے گا، آپ کے لوگ چلے گئے اندر، مبارک ہو. تو مبارک ہو اب دنیا اچھے سے قبول نہیں کرے گی، وہ اس پہ کان کھڑے کرے گی. تو عمران نے بیک چینل کے اوپر اور نواز شریف کی واپسی کے اوپر، اس کے اوپر کیا کہہ دکھائیے گا؟ کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہا ہے. یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے، کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا. وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو، 10 مہینے 1 سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو، تب الیکشن کروائے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو. جو این آر او مل گیا اب مجھے لگتا ہے وہ ویسے بری ہو جائے گا، تو چلو اچھا آئے مقابلہ کرے. طارق صاحب، ایک تو وہ میرے خیال میں انڈیکیشن دے رہا ہے کہ نواز شریف واپس آئے، مقابلہ اس کو اینٹیسپیشن ہے کہ وہ نواز شریف نے آنا ہے. مارچ کا اینڈ یا اپریل کا شروع الیکشن ہونا چاہیے تاکہ نئی حکومت اپنا بجٹ پیش کر سکے. آپ اپنی سیاسی کھیلوں میں ملک کی اکانومی کو پہلے کافی خراب کر چکے ہیں اور خراب ہو جائے گی. دیکھیے ملک صاحب، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے یہ، لیکن الیکشن کا جو فیصلہ ہے یقیناً وہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے. اگر الیکشن اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر کرانے کی بات کی جائے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا فیصلہ خود میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کرنا. نومبر کے مہینے میں آئیں گے. تیسری بات یہ، جی میں عرض کر رہا ہوں اگلے مہینے آئیں گے، اپنی صاحبزادی کے ساتھ آئیں گے. تیسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ معیشت کے حوالے سے موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ معیشت کو مستحکم کرنے کی ہیں. اور ابھی جو سلمان صاحب بات کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کی، وہ بھلے ظاہر ہے جلی کٹی سنانے کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو کوئی بات اور ہے نہیں کہ وہ مفرور ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ یہ ہیں اور وہ ہیں. پاکستان میں جو احتساب عدالت ہے، جس کے پاس ان کا مقدمہ تھا، اسی عدالت سے انہوں نے رجوع کیا، اسی عدالت سے انہوں نے دوبارہ اپنی ضمانت لی ہے، اسی عدالت سے انہوں نے اپنے بیل بانڈ جمع کرائے ہیں، اور جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں اسی کے تحت وہ اپنے مقدمے کا سامنا بھی کریں گے. آگے جو مقدمات کے فیصلے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو زبردستی کے اور جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، آہستہ آہستہ ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر فیصلے ہمارے خلاف ہوں تو جج بھی بہت اچھا ہے اور نظام بھی بہت اچھا ہے بقول عمران خان صاحب کے اور بقول پی ٹی آئی کے. لیکن اگر کوئی فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے تو وہ این آر او ہے، وہ جج بھی بددیانت ہے، وہ عدالت بھی جھوٹی ہے، اور وہ سارا کچھ ہے. سپریم کورٹ کے سامنے نیب کا کیس لگا ہوا ہے. یہ نیب آرڈیننس جو آپ لے کر آئے، نیب کا نیا لا جو لے کر آئے، میری ذاتی دلی خواہش ہے کہ اس میں سے 3-4 سکیں اڑا دے. باقی چیزیں تو عمران اپنے دور حکومت میں خود کرتا رہا تھا، اب تو صرف سیاست کھیل رہا ہے. 3-4 چیزیں اڑا دینی چاہیے. ایک آپ نے 500 ملین کی شرط لگا دی ہے، وہ اڑا دینا چاہیے. ایک فراڈ پبلک ایٹ لارج آپ نے 100 پہ لے گئے تعداد، وہ اڑا دینا چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ کے ایسٹس بیونڈ مین ثابت بھی ہو جائے تو آپ کو علیحدہ سے ثابت کرنا ہے کہ وہ ایسٹ بیونڈ مین کرپشن کے پیسے سے بنائے تھے. یہ آپ لوگوں کو کیسوں کو تفویض دینے کے لیے یہ تینوں چیزیں اڑا دینی چاہیے سپریم کورٹ. دیکھیں ابھی جو ایسٹ بیونڈ مینز کا مقدمہ ہے وہ ابھی قائم ہوا ہے. جو سابقہ مشیر تھے احتساب کے، شہزاد اکبر صاحب کے پاس، ان کو آپ کو یاد ہے کسی کیس میں ان کو نوٹس بھی آیا؟ جی نوٹس اسی کیس میں آیا نا. وہ یاد ہے آپ کو، ان کی تصویریں اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جب وہ لندن گئے تھے اور بریف کیس ایک شخصیت سے لے کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہے تھے. شخصیت کا نام ملک ریاض سے. ملک ریاض، شکر ہے آپ نے نام لے لیا. نہیں ہوں میں نے کہا شاید آپ بھی گریز کرتے ہیں. نہیں، میں کوئی ان کا بینیفیشری نہیں ہوں، اس لیے میں کھول کے بات کر رہا ہوں. لے کے ڈگی میں رکھ رہے تھے نا، تو اب انہوں نے ثابت تو کرنا ہے کہ وہ پیسہ انہوں نے کہیں نہ کہیں تو لگایا ہے. تو ایسٹ بیونڈ مینز جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے سر، فائدہ یا نقصان دن کا ریمانڈ، ملک صاحب مجھے بتائیں کہ وہ تو ظالمانہ تھا نا جی ظالمانہ تھا، تو وہ اٹھ جانا چاہیے. یہی سمجھ کے کیا گیا ہے کہ وہ قوانین لیکن کچھ چیزیں جو آپ کے کیسز معاف کرانے والے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کو ہمارے کیسز سے ملک صاحب ہماری تمام کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے گزر چکی ہے. وہ اس نیب کے جو کالے قوانین ہم انہیں کہتے ہیں گزر چکے ہیں. اب بھگتنا تو پاکستان تحریک انصاف نے تھا. اگر ہم اسی ڈگر پہ ہوتے تو آپ ان کا سامنا یہ کر رہے ہوتے. اور آخری ایک چیز میں عرض کر دوں، جو انہوں نے کہا جناب کہ
1100 ارب روپے معاف کرائے گئے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ انہیں ایک فجڈ فگر یعنی جھوٹی فگرز کوٹ کر دی جاتی ہیں اور پھر سارے کے سارے لوگ اس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی ٹاک شوز میں. 1 روپیہ بھی معاف نہیں کرایا ہماری لیڈرشپ نے, نہ معاف کرایا نہ کسی مقدمے میں معاف کیا گیا ہے. 1100 ارب بہت دور کی بات ہے, میں 1 روپے کی بات کر رہا ہوں, وہ تقریروں میں واپس اکثر نہیں کہتے کیا ہوتے ہیں نا, گیا. ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست ہاں چھوڑ تو دوں کریں گا. نا. اچھا تو وہ زیادہ ہو جائے پھر نہیں چھوڑتے, ایک ڈھیلے میں کہتے ہیں. اوپر سے یہ کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایف آئی اے جناب یہ اب آج موجودہ حکومت کے ماتحت آ گئی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تو پچھلے 4 سال تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ماتحت تھی, تو ایف آئی اے بھی تھی, نیب بھی تھی, اینٹی کرپشن بھی تھی. کیا آپ نے ثابت کر لیے؟